کہا مطلب کیا؟ یعنی یہ کلام جادو ہے، اس لیے ہم اس کا مقابلہ کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہیں، ہم نہیں اس کلام کا مقابلہ کر سکتے کیونکہ یہ اس کے جادوگر کا بنایا ہوئے کلام ہے، الیاذ باللہ۔ یہ شکوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے پہلی دلیل عقلی اب یہاں سے شروع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ پہلی دلیل عقلی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ دیکھو آگے نا عقلی دلیل، کیا کیا اللہ ذکر کر رہے ہیں اس عقلی دلیل کے اندر؟ زمین و آسمان ذکر کر رہے ہیں، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں، ساری سلطنتیں حکومتیں چلانے والا میں ہوں پوری کائنات کی۔ سمجھ آئی؟ یہ ہوتی ہے عقلی دلیل، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کا کچھ فہم حاصل کرو، اپنے دماغوں کے اندر بٹھاؤ کہ کون سی آیت کیا ہے، اللہ کس آیت کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں، کس آیت کے اندر اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیل ہر کوئی کر سکتا ہے اس کی، سمجھ آئی ہے؟ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک آیت کو دو گھنٹے لگا دیں گے تفسیر کو، لیکن اس کے اصل نچوڑ نہیں نکالیں گے بیچ کے، اللہ بیان کرنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہ دلیل عقلی دی اپنے دعویٰ کے اوپر۔ دیکھیں جی، بے شک رب تمہارا، کیا؟ رب تمہارا، پالنے والا تمہارا، نفع نقصان کا مالک، سمجھ آئی؟ تمہارا اللہ ہے، الذی، وہ ذات پاک، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں اللہ نے فرمایا پیدا کیا میں نے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ یدبر الامر، یدبر الامر، آپ تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی۔ کیا کر کے یہ ترجمہ؟ آپ خود تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی عقلی دلیل دی ہے یہاں پہ۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کارساز تو وہ ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں تم کوئی مکان بناؤ تو صحیح، تمہیں سال لگ جائیں گے، 2 سال لگ جائیں گے، لیکن دیکھ لو میں نے اتنا بڑا کارخانہ عالم 6 دنوں کے اندر میں نے بنا کے رکھ دیا۔ اس کے اندر سورج ہے، اس کے اندر چاند ہے، اس کے اندر ستارے ہیں، اس کے اندر دریا، ندی، نالے، سمندر، اس کے اندر پہاڑ ہے۔ اچھا کوئی پہاڑ ہی بنانے لگ جائے، چلو پہاڑ ہی بنانے لگ جائے، چنوٹ جتنے پہاڑ لے لو، یہی کوئی بنانے لگ جائے، سالوں سال اس کو لگ جائیں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو جو دوسرے علاقوں کے اندر پھرے ہوئے ہیں، یہ مری کی طرف جاؤ، نران کی طرف جاؤ، کتنے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کائنات کی تخلیق جو میں نے کی ہے نا، ہاں بعض سیارے ایسے بھی ہیں کہ جس کے اندر ہماری زمین کے سیارے جتنے 1400 سیارے بھی سما سکتے ہیں، سمجھے؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ نے فرمایا 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کے اوپر بڑا زبردست اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تو کن کہے تو پوری کائنات ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 دنوں کے اندر کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ حکمت انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے وہاں بیان فرمائی ہے، وہاں جا کے اس کی انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ لیکن فی الحال اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کی کیا کی ہے؟ تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سارے عالم کا نظام میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یدبر الامر، سارے عالم کا نظام میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، زمین و آسمان کی حکومت صرف میرے قبضے کے اندر ہے، اور اس نے اس نظام عالم کے کسی شعبے کے اندر کسی کو اپنا وزیر نہیں بنایا ہے۔ نظام عالم کا کوئی شعبہ اس نے کسی اپنے نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر فقیر کو کوئی شریک نہیں کسی کو بنایا، ساری حکومتیں، ساری سلطنتیں اس نے اپنے ذمے لی ہیں۔ آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، دریا، ندی، نالے، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کیا کی ہے؟ تخلیق کی ہے۔ یہ درمیان میں ایک لفظ آئے ثم استوى علی العرش، کچھ مفسرین نے اس کا معنی، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ زمین و آسمان کو بنانے کے بعد پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ جب اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تو جس طرح ایک بادشاہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھ کے حکومت کرتا ہے، حکم چلاتا ہے، تو یہ مطلب تو نہیں اس سے لیا جا سکتا کہ اللہ بھی ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا، ایک جگہ بیٹھے اللہ حکومت چلا رہے ہیں، بلکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے،
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ عرش کے اوپر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ثابت کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ جس طرح ہمارا وجود ہے، اللہ ایسے وجود سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک تھوڑی سی تعویل نکالی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ساری کائنات کو بنانے کے بعد ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ ساری حکومتیں، سارے احکامات جو اس کائنات کے اندر لاگو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کچھ مفسرین نے میں نے کہا، لیکن زیادہ تر مفسرین کی جو تعداد ہے وہ اسی طرف ہے۔ اس کا معنی معلوم ہے لیکن ہمیں مراد اس کی مجہول ہے، ہم کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کس طرح کیسے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کیسے مستوی ہوا، اس کا اندازہ، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا مفسرین نے ہاتھ کھڑے کیا یہاں پہ، اس کا مراد جو ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنی چاہیے، زیادہ کھوج کرید کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ آیت جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ متشابہات، کہ اس کا معنی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں ہے، نہیں پتہ ہمیں کیفیت کا۔ ٹھیک ہے، معنی معلوم ہے، ٹھیک ہے، وَلَا نَسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ، ہم سوال نہیں کرتے اس کی کیفیت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سلامتی اسی کے اندر ہے کہ بس خاموشی اختیار کی جائے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پہ دعویٰ ذکر کیا، یہ اجمالی دعویٰ ذکر کیا ہے۔ کیا؟ اجمالی دعویٰ، صرف مختصر اللہ نے بیان کیا ہے، تفصیلی دعویٰ اللہ آگے ذکر کریں گے سورت کا۔ یہ اللہ نے فرمایا ما من شفیع، نہیں کوئی سفارشی، سمجھ آئی؟ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا من بعد اذنہ، مگر بعد اس کی اجازت کے۔ سمجھ آئی؟ دو قسم کی سفارشوں کا اللہ نے رد کیا ہے۔ ایک قسم کی سفارش کا اللہ نے رد کیا ہے، ایک قسم کی سفارش کا اللہ نے اس بات کیا ہے۔ سمجھے؟ ایک قسم کی سفارش کا رد ہے اور ایک قسم کی سفارش کا اس بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، نہیں کوئی سفارشی، یہ رد کیا اللہ نے، الا من بعد اذنہ، مگر بعد اس کی اجازت کے، یہ اس بات ہے۔ اچھا، مشرکین کا خیال تھا جن بزرگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ سے ان کو کیا کر لیں گے؟ چھڑا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا بکواس کرتے ہیں، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، البتہ آخرت کے دن دنیا سے جو لوگ گناہ گار مومن اپنے دل کے اندر ایمان لے کے میرے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے حق میں انبیاء، صلحاء، علماء سفارش کریں گے، اور اس کی دعا ہم بھی کرتے ہیں۔ اور وہ سفارش کس کے اجازت کے بعد ہوگی؟ اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کھولنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا وہاں پہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی لب نہیں کھولے گا۔ ہاں، سفارش کی اجازت اس کو ملے گی جس کو اللہ اجازت دے، جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا اس کو سفارش کی اجازت بالکل نہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بالکل سفارش نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی سفارشی مگر بعد اس کی اجازت کے۔ اور جو جس قسم کا اس بات ہے نا، اس کے قائل ہم بھی ہیں، وگرنہ لوگ ہمارے اوپر فتویٰ لگاتے یہ شفاعت کے منکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو نہیں مانتے۔ وہ ہم جس کے منکر ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ کے آگے کوئی اپنی طاقت کے زور پہ اپنی بات نہیں منوا سکتا، ہم اس کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس بات والی جو سفارش ہے نا، گناہ گار مومن کے حق میں جو سفارش کریں گے انبیاء، حفاظ کرام، علماء کرام، اس شفاعت کے ہم بھی قائل ہیں۔ ہم تو دعاؤں کے اندر کہتے ہیں یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، قرآن کی سفارش نصیب فرما، نماز کی، روزہ اپنے روزے دار کی سفارش کرے گا، یا اللہ ساری سفارشیں ہمیں نصیب فرما۔ حفاظ کریں گے 10 بندوں کے اپنے خاندان میں سے، یا اللہ ان کو علماء کریں گے، شہداء کریں گے سفارشیں اپنے اپنے خاندان والوں کی۔ سمجھ آئیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کی سفارشوں کو عنایت فرما۔ ٹھیک ہے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر، آگے اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کا ثمرہ نکالا ہے، نتیجہ، ذالکم اللہ ربکم۔ ٹھیک ہے، ذالکم اللہ ربکم، خالق، مدبر، خالق ان کا زمین و آسمان کا، پھر زمین و آسمان کو بنانے کے بعد مدبر بھی، تدبیریں کرنے والا، ساری کائنات کا
نظام چلانے والا، خالق، مدبر، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے۔ سمجھ آیا ترجمہ؟ خالق، مدبر، نتیجہ ہے نا دلیل کا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کو بیان کیا اور صفت مدبر کو بیان کیا، یدبر الامر، ٹھیک ہے۔ خالق، یہ اللہ خالق مدبر، ربکم، رب ہے تمہارا، ٹھیک ہے، پالنے والا، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب یہ ساری صفتیں میری ہیں، جب زمین و آسمان کو پیدا بھی میں نے کیا، ان کا نظام بھی سارا میں ہی سنبھال رہا ہوں، کائنات کے اندر میرے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، ساری کائنات کا نظام صرف میرے ہاتھ میں، میں نے کسی کو وزیر نہیں بنایا، کسی کو نائب نہیں بنایا، کسی سے میں مشورہ نہیں لیتا۔ جب خالق بھی میں، مدبر بھی میں، تو پھر فَاعْبُدُوا، عبادتیں بھی صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ یہ ہوتا ہے ثمرہ، نتیجہ۔ اللہ قرآن کا سب کو فہم نصیب فرمائے۔ دلیل دے کے اللہ نے فوراً دیکھو نتیجہ کیا نکالا۔ ہر قسم کی عبادت، کولی فیلی مالی بدنی لسانی، منت منوتی پھیرے نظر نیاز، ساری باتیں صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، حاضر ناظر، صرف کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کو سمجھنا ہے۔ اولاد دینے والا، کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، خزانے بخشنے والا، صرف کس کو سمجھنا ہے؟ ہاں، بارشیں برسانے والا، ہوائیں چلانے والا، بادلوں کو ہانک کے لانے والا، پھر اسی بادلوں کے ذریعے بارش برسانے والا، اسی بارش کے ذریعے پھر سبزہ اگانے والا، پھر ایک دانے سے 700 دانوں کے اندر تبدیل کرنے والا، صرف کون ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جب ساری کاریگریاں اللہ کی ہیں تو پھر عبادتیں بھی کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ جب دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ایک خون اور ایک گوبر، ایک خون اور ایک گوبر، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے جب اللہ نے تیرے برتن کے اندر لبنن خالصا، خالص دودھ ڈالا، جب اللہ خالص دودھ تمہیں دینے والا ہے تو پھر عبادت بھی اس کی کیا کیا کرو؟ پھر خالص ہی کیا کرو۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے تیرے خالص دودھ کے اندر گوبر کے تنکے کو داخل نہیں ہونے دیا، خون کے قطرے کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اگر داخل ہو جاتا تو تو اس دودھ کو قبول نہ کرتا، تیری طبیعت اس کو قبول نہ کرتی۔ ہاں اے انسان، میں بھی غیرتوں والا ہوں اور تجھ سے بڑھ کے غیرتوں والا ہوں، میں بھی اپنی عبادت کے اندر اپنے پیاروں کو شریک نہیں کیا کرتا، میں نہیں اس کو اچھا سمجھتا۔ جس طرح تو ملاوٹ والی چیز اچھی نہیں سمجھتا، میں بھی ملاوٹ والی چیز اچھی نہیں سمجھتا۔ سمجھ آ گئی؟ فَاعْبُدُوا، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، ہاں، ان دلائل کے سننے کے بعد بھی، ان دلائل کے سننے کے بعد بھی افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا یدبر الامر، لیکن یہاں پہ شعر سنائے جاتے ہیں، ذی تصرف بھی ہے، معذو بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، یعنی عبد القادر ساری کائنات کی کیا کر رہا ہے؟ تدبیریں کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھو جی، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ یہ تخویف اخروی ہے، طرف اسی کے لوٹائے جاؤ گے تم جمیعا، سب کے سب، ٹھیک ہے، طرف اسی کے لوٹائے جاؤ گے تم سب کے سب، جمیعا وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ سچا ہے۔ قیامت آئے گی اور میرے پاس تم نے آنا ہے لوٹ کے، ٹھیک ہے، میں پھر وہاں سزا اور جزا کا فیصلہ کروں گا، یہ میرا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالوں گا، فرما برداروں کو جنت کے اندر داخلہ دوں گا، یہ میرا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر موت کے بعد اس کو دوبارہ لوٹاتا بھی ہے۔ یعنی قبر والی زندگی کے بعد جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، خاک میں مل جائیں گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ کہیں گے کن، دوبارہ پھر انسان کی ہڈیاں جڑنے لگ جائیں گی، پٹھے جڑیں گے، سمجھ آئی؟ سارا انسان دوبارہ تیار ہو جائے گا۔
لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، بالقسطی ساتھ انصاف کے، وہاں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا واسطے ان کے پینا ہوگا من حمیم کھولتا ہوا، وعذاب کھولتا ہوا پانی، گرم پانی، وعذاب علیم اور دردناک عذاب بھی، بما كانوا یکفرون بسبب اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ یہ دوسری عقلی دلیل آ چکی ہے جی یہاں پہ۔ کون سی؟ دوسری عقلی دلیل ہے، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، کیسا؟ ضیاء کا معنی چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو روشن، ٹھیک ہے، اچھا، وقدرہ منازلہ اور مقرر فرما دی اس کی منزلیں۔ ہاں سورج مراد ہے یا چاند مراد ہے یہاں پہ؟ ہاں چاند مراد ہے، کیونکہ چاند منزلیں طے کرتا رہتا ہے مہینے کے بعد، لیکن سورج سال کے بعد کرتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن، اور مقرر کر دی اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی، سمجھ آئی؟ سورج کے ذریعے بندہ سال کی گنتی نہیں جان سکتا، کس کے ذریعے جان سکتا ہے؟ چاند کے ذریعے۔ والحساب اور حساب کتاب، ٹھیک ہے، اور دنیاوی کاروبار کے اندر حساب کتاب، مثال کے طور پہ عبادات کے اندر بھی یہ حساب کتاب لگ سکتا ہے سارے کا سارا، کہ اب کون سا مہینہ، محرم کا، پھر سفر کا، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی، یہ چاند کے حساب سے سارے کے سارے مہینے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اب ذوالحج کا مہینہ ہے، اب رمضان کا مہینہ ہے، اب شوال کا مہینہ ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں اچھا ایک بات سمجھے یہاں پہ، ضیاء اور نور، اللہ نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو ذاتی ہوتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو کیا ہوتی ہے؟ ذاتی۔ سورج کی روشنی ذاتی ہے، اس وجہ سے اس کو ضیاء کہا گیا ہے۔ چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، چاند کس سے روشنی حاصل کرتا ہے؟ سورج سے۔ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے اور زمین سے پھر کہاں پڑتی ہے؟ چاند پہ پڑتی ہے روشنی، سمجھ آئی ہے؟ تو چاند دوسرے سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے چاند کو کیا کہا گیا ہے؟ نور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے یہ ساری چیزیں میں نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دی، بے فائدہ نہیں ہے۔ ما خلق اللہ، جو کچھ پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ، ٹھیک ہے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، ٹھیک ہے، ہاں، ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، کہ اللہ نے جو کچھ بھی چیزیں پیدا کی ہیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، بلکہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ یفصل الآیات لقوم یعلمون، بیان کرتا ہے کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی، کیا چیزیں؟ آیات کو، نشانیاں، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو کیا رکھتی ہے؟ علم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، عقل مند قوم کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ فرما رہے ہیں عقل مند قوم کے لیے یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، وہ ان آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر، سورج چاند کے اندر وہ نظر دوڑائیں، ان کو میری وحدانیت ہی وحدانیت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں میری وحدانیت کو بیان کرنی ہے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا۔